ألا لله الدين الخالص۔ یہ اس بیدار مغز کو ضرورت ہے کہ جو دن رات قرآن میں غور و فکر کرتا، اپنی زندگی میں غور و فکر کرتا ہے اور خدا کے ہاں جواب دہی کے احساس سے اس کی کمر دوہری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہر آنے والے دن میں احتساب کے خوف سے اس کا خون، اس کا جگر خون بنانا بند کر چکا ہے، اور ڈاکٹر اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، روگ عشق وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اس نے کہا تھا کہ یہ اب بچنے والا نہیں۔ شاد باد اے عشق خوش صدائے ماں، وے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے عشق تو سلامت رہ کہ مجھ سے سب روگ دور ہو گئے، تو وہ روگ لگ گیا جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جس کا پوری دنیا میں کوئی دوا نہیں ہے۔ شاد باد اے عشق خوش صدائے ماں۔ عشق الہی کی طرف، عرفان الہی کے بعد خدا کی معرفت جب ہو جائے تو محبت الہی میں آدمی ڈوب جائے، اور اس ڈوبنے کے بعد پھر اس کو پتا ہو کہ محبوب نے یہ چند سانسیں مجھے دے رکھی ہیں جو امانتاً میرے پاس موجود ہیں، اس میں میں کتنی خیانتیں کر چکا ہوں، ہائے ہائے میری بد نصیبی۔ ابو بکر روتا ہوا کہتا ہے اے کاش میں چڑیا ہوتا، اور عمر روتا ہوا کہتا ہے کاش میں یہاں پر شجر ہوتا، عائشہ کہتی کہ آج میں جنم نہ لیا ہوتا، عثمان کہتا اس قبر میں اتر گیا ہوتا، علی کہتا کہ دنیا میری جان چھوڑ دے، میں تجھ کو طلاق دے چکا ہوں، حسن صلح کر کے دنیا اس کے حوالے کر گیا، حسین شہید ہو کے اپنی دنیا ہمیشہ کے لیے اب برباد کر کے آخرت کی جانب سفر کر گیا۔ اس قدر محبت کی انتہا حسین ابن علی میں نے پائی ہے، جس کی وجہ سے میرے قلب و جگر کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ مجھے اب سمجھ آ رہا ہے انا من الحسین والحسین منی، یہ چکر کیا ہے؟ مجھے اب سمجھ آیا ہے۔ خدا نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا جتنی شدت سے میں محبت کرتا ہوں خدا سے، اتنی شدت سے یہ حسین ابن علی بھی کرتا ہے۔ جس قدر معرفت الہیہ میں میں غرق ہو گیا ہوں، میرا بچہ غرق ہو جائے گا۔ میں نے اگر تن من دھن سب کچھ وار دیا خدا کی راہ پر، تو چھوڑے گا بچہ بھی کچھ نہیں خدا کی راہ میں۔ اس لیے جس آدمی کو خدا سے محبت اور عرفان نصیب ہو گیا ہے، جو خود شناسی کی منزلیں طے کرنے کے بعد خدا شناسی کی منزلوں پر جا کھڑا ہوا ہے، جو عدم و وجود اور پھر عدم میں جانے کے بعد جا کر کھڑا ہو چکا ہے، وہ احتساب کے اس مرحلوں سے جب گزرے گا تو جس کا قرآن مجید میں آیا ہے کہ تو جب اس کے میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو پھر اس وقت بتا کہ اس وقت نبی ان کو بتا اس آدمی کو کہ اس سے جب سوال کیا جائے گا تو یہ چیخ کر کہے گا یا لیتنی کنت قدمت لحیاتی، اے کاش اس سے پہلے کی زندگی میری ہوتی ہی نہ، میں جنم ہی نہ لیا ہوتا ماں کے ہاتھ سے۔ ایسی تم دعائیں اور تمنائیں وہاں پر کرنے لگ جاؤ گے جس طرح کا احتساب ہم ان انسانوں سے کریں گے۔ احتساب ذاتی سے مملو اور بھرے ہوئے حسین نے جب وہ پوری زندگی دیکھی ہے تو وہ حیران و پریشان ہے۔ اس لیے عزیزو، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو بطور چسکا کے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اصحاب کے مقام تک نہیں جا سکتے ہیں، نہ رسول کے مقام پر جا سکتے ہیں۔ حسین نے ایک عامی امتی سے لے کر ایک خاص امتی تک اپنی ذات میں ایک بڑا آسان نقشہ ہمیں فراہم کیا ہے کہ میرے پیچھے چلتے ہوئے تم لوگ نجات کے ایک عام راستے پر آ سکتے ہو۔ اگر تم نبی نہیں بن سکتے ہو تو نبی کے ساتھ تو ہو سکتے ہو۔ رسول کا یہ وہ صحابی ہے جس نے اپنے ساتھ کو اس قدر اس ساتھ کی تمہیں معرفت دے دی ہے کہ اس نے 14 کیا 18 کیا 2000 کیا 5000 کیا 10 لاکھ صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کسی نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے وہ بھی صحابی ہو گیا ہے۔
یہ وہ صحابی رسول امام حسین کہ جس کی صحبت کا اثر سارے صحابہ سے زیادہ دنیا کے اوپر ہوا ہے. چھوڑ دیجئے اہل بیت رسول کو. نبی کے ساتھ مختصر وقت گزارا اور بچپنا گزارا اور زیادہ وقت نبی کے دوسرے صحاب سے لیا. یعنی ادھر سے ڈائریکٹ اس سے بھی لیا کہ جس کا صحابی ہے اور ان سے بھی لے لیا جو اس کے اور صحابی تھے, ان سے بھی لے لیا, علی مرتضیٰ سے لے لیا اور دیگر صحاب سے لے لیا. اس طرح پورا بھر گیا یہ آدمی, اتنا برتن میں اکٹھا کر گیا کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں. حسین ہر ایک کو جام کوثر حریت آزادی خدا کی راہ کا دے رہے ہیں, لیکن جام کوثر ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا ہے. کیسے ختم ہونے کو آئے؟ جس کے نانا کو انا اعطیناک کل کوثر مل گیا ہو, اس کے اپنے ہاتھوں میں جب جام کوثر آیا تو اب ہم مجھ کو اور تم کو جو پلائے تو کیا اس کو دوام نہ حاصل ہوا ہوگا, ہمیشگی نہ ملی ہوئی ہوگی. وہ جو صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کی آڑ لے کر ہمیں روکتے ہیں امام حسین سے, ان سے کہیے جا کر کے کہ ہم تمہاری نیتوں سے بھی باخبر ہیں, تمہاری علمیتوں سے بھی باخبر ہیں, تمہارے فتووں سے بھی باخبر ہیں, تمہاری ذہنیتوں سے بھی باخبر ہیں, تمہاری فکروں سے بھی باخبر ہیں, تمہارے فہموں سے بھی ہم باخبر ہیں, تمہارے تدبروں کو بھی ہم باخبر ہیں. حسین نے ہر وہ آدمی جو راہ خدا میں شہید نہیں ہونا چاہتا ہے, اس آدمی کو حسین ابن علی نے سر بزار ننگا کر کے رکھ دیا ہے, اس کا کچا چٹھا کھول دیا ہے, اس کے نفاق کا سامنے لا کے رکھ دیا ہے. رسول نے فرمایا جس آدمی نے زندگی بھر ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے اندر, اس کے اندر نفاق آ گیا ہے, وہ منافق ہو گیا ہے. فکر حسینی کے بعد شہادت دینے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, شہادت دینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. دیگر صحابہ کرام کے ہاں جو شہادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, وہ جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جو ان سے شہادت کا جذبہ آپ کشید کرتے ہیں, جس کے لیے آپ کشمیر میں, کوسوو میں, قبرص میں, اسرائیل میں جا کر جہاد کرتے ہیں, وہ کفار کے ساتھ لڑنے کا ہے. فکر حسینی نے ہمیں جو جذبہ شہادت دیا ہے وہ مسلمانوں کی اباؤں کباؤں لباسوں کے اندر چھپے ہوئے وہ کافر ہیں جو کھلم کھلا کفر تو نہیں کرتے پر کفر کے ساتھ آپ کو لے جا کر وہاں مارنا چاہتے ہیں. باہر کے کفار سے لڑنا آسان ہے, اندر کے کفار سے لڑنا جس قدر مشکل ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کے پاس منبر بھی ہے اور اس منبر کے ذریعے سے وہ آپ کو اپنے بارے میں سمجھاتے ہیں, قرآن سناتے ہیں, حدیث سناتے ہیں, آپ کو فقہ سناتے ہیں, آپ کو تصوف سے روشناس کراتے ہیں. قرآن کی ان آیتوں کا کہ خدا جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے ذلت دے دے, اس کا سب سے برا استعمال یزید نے سب سے پہلے کیا ہے جب اس کے دربار میں جناب زینب کبریٰ اپنے تمام شہید بھائیوں کی سر لے کر کے پہنچی ہیں اور اپنا سارا کنبہ غریبوں کا لے کر پہنچی ہیں. اس قدر زوراور گفتگو ہوئی اور یہی باتیں جو ہیں وہ ابن زیاد نے کی ہیں. یہ قرآن مجید کا پہلا غلط استعمال ہے جو کیا گیا ہے, جو ایک بادشاہ نے کیا ہے, ورنہ عوام الناس قرآن مجید کا غلط ترجمہ اور استعمال کرتے تھے. جیسے خوارج لا حکم الا اللہ, ایک سوا حکم سوا اللہ کے کسی اور کی نہ مانی جائے گی, یہ خوارج عوام نے خلیفے کے خلاف قرآن استعمال کیا ہے. علی مرتضیٰ نے کہا آیت سچی ہے مگر اس کا استعمال کرنے والے جھوٹے ہیں, اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. یزید نے اس وقت قرآن کا استعمال کیا اور مسند مسلمانوں کی خلافت کی جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کر کیا. آپ اس کے دربار کو نہیں دیکھیے گا. یہ میں آپ کو بھی ایک بات بتاتا ہوں,
میرے تخیل کے ساتھ چلیے، میری تفکر کے ساتھ چلیے، میں آپ کو نشاندہی کراؤں گا اور آپ کو وہ ساری ویڈیو آپ کی ذہن میں اتار دوں گا جس کے ذریعے سے آپ اپنے اندر دل کی آنکھ سے وہاں بیٹھے ہوئے یزید کو دیکھیں گے اور مکالمہ اور گفتگو قرآن مجید کی غلط تفسیر کرتا ہوا محسوس کریں گے۔ آپ دربار یزید سے مراد بہت بڑا دربار نہ لیجئے، چھوڑ دیجئے، عہدہ مراد لیجئے، تخت نہ لیجئے۔ وہ ایک تخت پر بیٹھا ہے، عہدے پر بیٹھا ہے، وہ عہدہ رسول کی جگہ پر آ کر اس کا بیٹھنا تھا۔ رسول نے قرآن سنایا خدا کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے، اور یزید نے قرآن سنایا اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے۔ قرآن کا غلط استعمال کیا گیا اور آیت کا کہا گیا کہ جس کو چاہے عزت دے، اور اپنی اس عہدے کو عزت کہا گیا۔ بلا شبہ وہ عہدہ جس عہدے پر وہ زبردستی قبضہ کر بیٹھا تھا وہ عہدہ عزت والا ہی عہدہ ہے۔ لیکن وہ اس عہدے سے ایک بات کہہ کے مراد دوسری لے رہا تھا کہ یہ جو شان و شوکت ہے اور میرا جو غلبہ ہے دنیاوی، بات کر رہا ہے روحانی عہدے کی، دلیل لے رہا ہے مادی عہدے کی۔ عہدے پر کیسا عجیب آدمی ہے، کیسا دجل کیا ہوگا اس نے، اور کن کے ہاں اس نے یہ دجل سیکھا ہوگا، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عیسائیوں کے ملک کے قریب رہتا تھا اور وہاں اس کی محفل میں ہر وقت سر جان عیسائی بیٹھا رہتا تھا، اس کا بشیر، جس نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ امام حسین کو